سوال ہے جنگ جمل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کب لڑی گئی؟ جواب ہے 656 ہجری میں۔ چوتھا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تانبے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر کس آسمانی کتاب میں آیا ہے؟ قرآن پاک میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو غسل کس نے دیا تھا؟ حضرت شیس علیہ السلام نے۔ حضرت آمنہ کا انتقال کہاں ہوا؟ ابوا میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہاں دفن ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام یروشلم میں دفن ہیں۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کس دن ہلاک کیا گیا؟ جواب ہے بدھ کے روز۔ سوال ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کی نیند سے اٹھنے کے بعد کس نے پہچانا تھا کہ یہی عزیز علیہ السلام ہے؟ جواب ہے حضرت عزیز علیہ السلام کی خادمہ نے پہچانا تھا۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سب سے پہلے کن لوگوں نے کہا تھا؟ جواب ہے رومیوں نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 43 مرتبہ۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا کیا نام تھا؟ جواب ہے بنیامین۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے وقت کس کے گھر پر تھے؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کون سے پیغمبر تبلیغ اسلام میں مصروف تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کا لقب تھا؟ جواب ہے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ دنیا کا پہلا تحریری آئین کون سا ہے؟ میثاق مدینہ۔ سوال ہے زکوٰۃ کتنے قسم کے لوگوں کو دی جاتی ہے؟ جواب ہے 8 قسم کے لوگوں کو۔ سب سے پہلے کاغذ پر کس نے لکھا؟ کاغذ پر سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے لکھا۔ سوال ہے سورہ نساء کا نام سورہ نساء کیوں رکھا گیا؟
جواب ہے اس صورت میں عورتوں کے حقوق، عورتوں کے معاملات بیان کیے گئے ہیں۔ نساء عورت کو کہتے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا ہے۔ سوال ہے شیطان انسان کی کس عبادت پر ڈاکہ ڈالتا ہے؟ جواب ہے نماز پر۔ سوال ہے عرب کو جزیرہ نما کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے عرب کے 3 طرف سمندر ہے اور صرف شمال کی طرف ملک شام واقع ہے۔ غزوات کی تعداد کیا ہے؟ 27۔ سوال ہے غزوہ خیبر ہونے کی اطلاع کس صورت میں دی گئی؟ جواب ہے سورہ فتح میں۔ قرآن پاک میں قارون کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 5 مرتبہ۔ قرآن مجید میں زندگی کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 145 مرتبہ۔ سوال ہے قوم عاد کے لوگ کس نام کی بستی میں رہتے تھے؟ جواب ہے قوم عاد کے لوگ ارم نامی بستی میں رہتے تھے، اس لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح میں آباد تھا۔ کاروباری بددیانتی یا ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے کس پیغمبر کی قوم پر عذاب آیا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر۔ سوال ہے کس زبان میں بیت المقدس کو یروشلم کہا جاتا ہے؟ جواب ہے عبرانی زبان میں۔ کس معرکہ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی؟ جسر کے معرکے میں مسلمانوں کو شکست نصیب ہوئی۔ کس نے 3 بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی میں شکست کھائی؟ رکانہ پہلوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑ کر مسلسل 3 بار شکست کھائی۔ سوال ہے کون سا عمل کرنے والے کو نیک بیوی ملتی ہے؟ جواب ہے مسجد میں جھاڑو دینے سے۔ سوال ہے کیا قربانی کی کھال بیچنا جائز ہے؟ جواب ہے قربانی کی کھالیں بیچنا جائز نہیں ہے۔ مصر کی خواتین نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور سیب کاٹتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں تو ہوش آنے پر کیا کہا؟ یہ نور کا پتلا فرشتہ ہے۔ نبوت سے قبل کس شہر کا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے قبل سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے نہر امیر المومنین کون سی نہر ہے؟
जवाब है दरियाए नील को बहरा कुलज़म से मिलाने वाली नहर का नाम नहर अमीरुल मोमिनीन है। वो कौन सी दो नमाजें हैं जिनमें 3 रकतें अदा की जाती हैं? इशा के 3 वितर और मगरिब के 3 फर्ज। वो कौन सी खातून है जिनके लिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए थे? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए। सवाल है यजीद ने कितने अरसा हुकूमत की? जवाब है 3 साल 8 माह। अरबी जबान कितने मुस्लिम ममालिक की कौमी जबान है? 26 मुल्कों की। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचा ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया और उनके पांव मुबारक देखकर बेहोश हो गए? जवाब है हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो। आखिरी खुतबे के अल्फाज कौन से सहाबी दोहरा रहे थे? हजरत रबी बिन उमैया बिन खल्फ रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है इस्लामी साल का 8वां महीना कौन सा है? जवाब है शबान। सवाल है अल्लाह ताला इस रात को गरूब आफताब के वक्त से ही पहले आसमान पर तजल्ली फरमाता है कोई इस्तगफार करने वाला मैं उसकी मगफिरत कर दूं, कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसे रिस्क दे दूं। ये कौन सी बाबरकत रात है? जवाब है शब कदर की। सवाल है आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी 2 सूरतें ज़बूर के बदले में दी गई? जवाब है सूरह यूनुस और सूरह फातिर। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सूरतों के बारे में फरमाया कि ये मुझे अल्लाह ताला ने ज़बूर के बदले में दी हैं। सवाल है बताएं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर कुल कितने अफराद ईमान लाए थे? जवाब है 12 अफराद। सवाल है बरे सगीर पाक व हिंद में सबसे पहले कुरान मजीद का फारसी तर्जमा किसने किया? जवाब है शाह वली उल्लाह ने। सवाल है तंग दस्त के साथ दरगुजर करने वाले पर अल्लाह कैसे करम करता है? जवाब है हजरत अबू मसूद अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमसे पहले जमाने के एक आदमी का हिसाब लिया गया तो उसकी कोई नेकी ना पाई गई मगर वो लोगों से मामलात लेन देन किया करता था। वो मालदार था। वो अपने नौकरों को हुक्म दिया करता था कि तंग दस्त से दरगुजर करे। अल्लाह अज़्वजल ने फरमाया हम दरगुजर करने के इससे ज्यादा हकदार हैं, इससे दरगुजर करो। जब लोग झूठी अहादीस बयान करेंगे तो ये किस वक्त की निशानी है? ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोग सही अहादीस से इनकार करेंगे और झूठी हदीस बयान करेंगे।
سوال ہے جو اسے فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کس شہر کے بارے میں ہیں؟ جواب ہے قسطنطنیہ کے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو قبر سے نکالنے کا حکم فرمایا تھا؟ جواب ہے عبداللہ بن ابی کو قبر میں داخل کرنے کے بعد پھر نکالا۔ احادیث کی سب سے زیادہ معتبر کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔ اس پیغمبر کا نام بتائیں جنہوں نے ساری عمر مکان تعمیر نہیں کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے۔ سوال ہے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کن القابات سے نوازا؟ جواب ہے ابو البشر، صفی اللہ اور مسجود ملائکہ۔ سوال ہے امت پر 5 وقت کی نمازیں کب فرض کی گئی؟ جواب ہے معراج النبی کے موقع پر۔ بائبل میں حضرت ایوب علیہ السلام کی کل کتنی عمر لکھی گئی ہے؟ 93 برس۔ بتائیں ملکہ سبا کی کس علاقے میں حکومت تھی؟ یمن میں۔ سوال ہے بیت المقدس کی چابیاں سب سے پہلے کس صحابی کے حوالے کی گئی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سوال ہے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح آنکھوں میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کی نظریں کہاں پڑی؟ جواب ہے جنت کے پھلوں پر پڑی۔ جنت میں جنتی کس شکل میں داخل ہوں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں داخل ہوں گے۔ سوال ہے جو شخص مسلسل جمعہ نہ پڑھتا ہو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ جواب ہے حدیث کے مطابق جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اس نے کفر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس چیز میں بٹھا کر ڈالا گیا اور وہ آلہ کس نے سکھایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گوپیا میں بٹھا کر ڈالا گیا اور یہ عمل شیطان نے سکھایا تھا، اس لیے جب قوم نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مکان میں بند کر دیا اور پھر آگ میں ڈالنے کے لیے باہر لائے تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح آگ میں ڈالا جائے، کیونکہ آگ کی شدت کی وجہ سے آگ کے قریب آنا دشوار تھا۔ اسی وقت شیطان آیا اور اس نے ان کو گوپیا بنانا سکھلایا۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی کون سی پشت کہلاتی ہے؟ جواب ہے چھٹی پشت۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیں۔ جواب ہے حضرت ہاجرہ۔
حضرت داؤد علیہ السلام بنا اوزار کے ہاتھوں کی مدد سے ایک ذرہ کتنے دن میں تیار کر لیتے تھے؟ ایک دن میں۔ حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش کس مشہور واقعے کے بعد ہوئی؟ حابیل اور قابیل کی لڑائی کے بعد جب دنیا کا پہلا قتل ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ ہم زلف تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 نکاح کیے۔ عجیب اتفاق ہے کہ وہ چاروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالیاں تھیں۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی بار کس عمر میں بیت المقدس گئے؟ جواب ہے 12 سال کی عمر میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس پیغمبر کی بکریاں چرایا کرتے تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ سوال ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو کتنی دور سے آ گئی تھی؟ جواب ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس قمیض کی خوشبو 80 میل کے فاصلے پر آ گئی تھی، جو اس وقت 8 روز کی مسافت کا راستہ تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 30 میل کی دوری سے اس قمیض کی خوشبو آ گئی تھی۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کس نبی سے ملتا جلتا تھا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ تھا۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا سن کر کن نادیدہ صحابی نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تھے؟ جواب ہے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی اس میں کون سی سورت تلاوت فرمائی؟ جواب ہے، سورہ المرسلات۔ سوال ہے، خیبر کس شہر کے قریب واقع ہے؟ جواب ہے، مدینہ کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خلیفہ کے خلاف شکایت سننا گوارا نہیں فرمایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف شکایت سننا گوارا نہیں فرمایا۔ سب سے پہلے درہ کی ایجاد اور کوڑے کی سزا کس نے دی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سورہ العصر میں واو کے معنی کیا ہیں؟ قسم کے۔ سورج گرہن کا دوسرا نام کیا ہے؟ کسوف۔ سوال ہے، عبداللہ بن سبا کن کے دور میں تھا؟ جواب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔
سوال ہے علم کا شہر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال ہے غزوہ احزاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جو خندق کھودی تھی اس کی کھدائی کتنے دنوں میں ہوئی اور اس خندق کی مقدار کتنی تھی؟ جواب ہے اس خندق کی کھدائی 6 دن میں مکمل ہو گئی تھی اور یہ خندق 3.5 میل لمبی تھی اور تقریباً 5 گز گہری تھی۔ سوال ہے قبول اسلام کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب ہے 34 سال۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 27 مرتبہ۔ سوال ہے قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے کس معجزے کے دکھانے کی شرط پیش کی تھی؟ جواب ہے پہاڑی سے گابن اونٹنی پیدا ہو اور وہ فوراً ہی اپنے برابر کا بچہ جنے۔ سوال ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب ہے 8 فرشتوں نے۔ سوال ہے کس پیغمبر کو مدنیت، شہری زندگی، سیاست وغیرہ کا بانی کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ سوال ہے کس مردہ جانور کا گوشت کھانا حلال ہے؟ جواب ہے مچھلی کا۔ سوال ہے کس نبی کی دعا پر بغیر بادل کے بارش ہوئی؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ ان کی دعا پر بغیر بادلوں کے بارش ہوتی تھی۔ سوال ہے کون سے صحابی کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کیا آپ اس خلیفہ کا نام جانتے ہیں جن کے زمانے میں دریائے نیل کو ایک نہر کے ذریعے بحیرہ کلزم سے ملا دیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے مسجد اقصی کی سب سے پہلے کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال ہے معصومیت کس کی صفت میں سے ہے؟ جواب ہے انبیاء کرام۔ سوال ہے نمازوں میں سستی کرنے والے قیامت کے دن کس کی شکل میں اٹھیں گے؟ جواب ہے سور کی شکل میں۔ سوال ہے وہ خوش نصیب بادشاہ کون ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی؟ جواب ہے اسہامہ کی۔ سوال ہے وہ کون سا پرندہ ہے جسے مشرق میں نحوست اور مغرب میں عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے وہ پرندہ الو ہے۔
सवाल है वो कौन सी नमाज है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है? जवाब है तहज्जुद की नमाज। यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ कितनी किताबें मंसूब करते हैं? 5 किताबें। शादी के बाद बीवी से मोहब्बत क्यों खत्म हो जाती है? एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, या अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, मेरी शादी को कुछ अरसा गुजर चुका है और अब मुझे मेरी बीवी अच्छी क्यों नहीं लगती? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, इंसान के पास जो नेमत नहीं होती तो वो उसकी तमन्ना करता है, और वही नेमत जब उसको मिल जाती है तो वो उसकी नाशुक्री करना शुरू कर देता है। जब तुम्हें ये यकीन हो जाए कि तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारी शादी अल्लाह ताला का फैसला था और मेरा रब जो करता है बेहतर करता है, तो तुम कभी भी कुछ ऐसा ना सोचो। वल्लाहु आलम। औरत की शादी कौन सी तारीख को करने से औरत खुश रहती है? औरत की शादी उसी तारीख को करनी चाहिए जिस दिन वो पैदा हुई हो। वल्लाहु आलम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस दरख्त को जड़ से उखाड़ फेंकने का हुक्म दिया? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहीं पर भी तुम्हें गरकत का दरख्त दिखाई दे तो उसको काट दो और जड़ से उखाड़ दो, जबकि दरख्त लगाना सदका जारिया है। तो फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों फरमाया कि इसको काट दो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक मुसलमानों और यहूदियों में बड़ी जंग ना हो जाए, और इस जंग में जब यहूदियों को शिकस्त होगी और वो पनाह लेने के लिए छुपेंगे, पत्थरों के पीछे और बड़े बड़े दरख्तों के पीछे छुपेंगे, और वो जहां कहीं भी छुपेंगे पत्थर खुद बोलेंगे कि मुसलमानों को कि यहाँ पर यहूदी छुपा है, हत्ता कि हर दरख्त भी बताएगा कि यहूदी मेरे पीछे छुपा है, लेकिन ये वाहिद एक दरख्त है गरकत का जो यहूदियों को पनाह देगा, इसलिए इसको शैतानी दरख्त भी कहा जाता है। सवाल है, ए सराका, इस वक्त तेरी क्या शान होगी जब तू किसरा के कंगन पहनेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई किसके दौरे खिलाफत में पूरी हुई? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी सूरत मुकम्मल नाजिल हुई? जवाब है सूरह फातिहा। सवाल है, ऑपरेशन से कबल मरीज को बेहोश करने का तरीका मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब है जिक्रिया अल राजी। सवाल है, अजान की इब्तिदा कब हुई? जवाब है अजान की इब्तिदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदनी दौर मदीना मुनव्वरा में हुई। सवाल है, अगर तिलावत करने वाला ऐसी जगह तिलावत कर रहा है जहां बहुत से लोग बैठे हैं, तो क्या वो सजदा की आयत आहिस्ता पढ़ ले ताकि दूसरे लोग ना सुने? जवाब है जायज है, बल्कि बेहतर यही है कि वो आहिस्ता पढ़े। सवाल है, अल्लाह ताला ने बुराइयों को किस दिन पैदा किया था? जवाब है अल्लाह ताला ने बुराइयों को मंगल वाले दिन पैदा किया था।
سوال ہے اہل جنت کا لباس سبز ہوگا، یہ کہاں کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ کہف میں۔ سوال ہے بتائیں کیا یہ درست ہے کہ جن چیزوں سے وضو اور غسل ختم ہو جاتا ہے ایسی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے بطن مادر میں بچے کے اندر روح کتنے دن میں ڈال دی جاتی ہے؟ جواب ہے ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر روح 4 مہینے میں ڈال دی جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی پیدائش کی بشارت دی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ بتائیں حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی۔ سوال ہے جنات کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے قرآن کریم کی 31 آیات میں 32 مرتبہ جن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سوال ہے جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کس کے خلاف لڑے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف۔ سوال ہے حجر اسود کی شکل گول ہے یا بیضوی؟ جواب ہے حجر اسود بیضوی شکل کا ایک سیاہ پتھر ہے۔ سوال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تدوین قرآن مجید کی ذمہ داری کس کو سونپی؟ جواب ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا انگریزی نام کیا ہے؟ آئزک۔ سوال ہے حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے کون پیدا ہوئے؟ جواب ہے قابل اور اکلیمہ۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک سبا دریافت کر کے کس نے بتایا تھا؟ جواب ہے پرندوں کی قبیل سے ہدہد نے بتایا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قتل کے کتنے دن بعد قوم سمود پر عذاب نازل ہوا؟ تین دن بعد عذاب نازل ہوا۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو آپ کے بدن پر کیا لباس تھا اور جوتے کس جانور کی کھال کے تھے؟ آپ علیہ السلام کے بدن پر ایک اون کا جبہ تھا، چادر، ٹوپی اور پاجامہ یہ سب کپڑے بھی اون کے تھے۔ آپ علیہ السلام کے نالین مردہ گدھے کی کھال کے تھے۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب نوح کیوں ہوا؟ جواب ہے نوح علیہ السلام کے لقب سے آپ اس لیے مشہور ہوئے کہ آپ خدائے تعالیٰ کے خوف سے روتے بہت تھے۔
حضرت یونس علیہ السلام کی نینوا میں 9 سال کی دعوت حق پر کتنے لوگ ایمان لائے؟ 2 لوگ۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں پر چلنے پھرنے کی آواز کس کی سنی تھی؟ جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس زوجہ محترمہ کو 2 ہجرتوں کا اعزاز حاصل ہوا تھا؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو حبشہ اور مدینہ کی طرف۔ سوال ہے خانہ کعبہ میں کتنے بت تھے؟ جواب ہے 360 بت۔ سوال ہے دنیا میں کس پیغمبر کو خون کے آنسو آئے تھے؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کفر اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سوال ہے سب سے پہلے کعبہ کا طواف کس نے کیا تھا؟ جواب ہے فرشتوں نے۔ سوال ہے سورج کی پرستش کون سا قبیلہ کرتا تھا؟ جواب ہے کنانا۔ سوال ہے صحیفہ ابو ہریرہ کس نے روایت کیا؟ جواب ہے حمام بن منبع نے۔ عقل مند کے عیبوں میں اور بے وقوف کے عیبوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتے ہیں، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ غزوہ احد پر کتنے افراد بطور منافقین منظر عام پر آ چکے تھے؟ 300 افراد۔ سوال ہے فجر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی؟ جواب ہے فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام 8 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ ابو لہب کو۔ سوال ہے قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ جواب ہے خون کا فیصلہ ہوگا۔ سوال ہے کرامن کاتبین جو 2 فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جواب ہے انسان کے اعمال درج کرتے ہیں۔ کس قسم کے گناہوں کے لیے شفاعت ہوگی؟ سوائے کفر اور شرک کے باقی تمام گناہوں کے لیے شفاعت ہو سکے گی۔
سوال ہے کس نبی کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی؟ جواب ہے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی۔ کعب بن اشرف کو کس نے قتل کیا؟ محمد بن مسلمہ انصاری اور ان کے ساتھی۔ سوال ہے کون سے صحابی ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مجھے اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کب کہا تھا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں پہلی مرتبہ کلام کیا۔ سوال ہے معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی تھی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز میں بلانے پر کس صورت میں وعید سنائی گئی ہے؟ جواب ہے اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ سوال ہے واقعہ کربلا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے نواسے شہید ہوئے؟ جواب ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اپنی ختنہ خود کی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنی ختنہ خود کی۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے۔ سوال ہے یہ بتائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ابتدائی دور میں کس کے سمجھانے پر مشرف با اسلام ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔